والے ہیں، اور ایک قوم جہاد اس وقت کر سکتی ہے جب قوم کے اندر خاندانی اور گھریلو اعتبار سے توڑ پھوڑ کا شکار نہ ہو۔ اس لیے پہلے آئلی مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے تاکہ لوگوں کے گھروں میں اور ان کے خاندانوں میں توڑ ٹکراؤ نہ ہو، اور ان کے خاندان اور ان کے گھروں کے اندر معاشرتی طور پر جڑے ہوئے ہوں۔ پھر اس کے لیے ایک واقعہ بھی بطور عبرت نقل فرماتے ہیں کہ جہاد وہ لوگ لڑ سکتے ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ جن لوگوں کے اندر موت کا خوف ہو وہ نہ جنگ لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی فتح اور غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جو پچھلے زمانوں میں سموئیل علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، اس کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا تھا۔ بنی اسرائیل پر فلسطینیوں نے حملہ کیا اور یہ ان کے حملے سے ڈر گئے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، جس طرح کہ آج کل 2-3 گولیوں کے ڈر سے، حکومتوں کے آپریشنوں کے ڈر سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں۔ تو یہ کام پٹھانوں کے آباء و اجداد بنی اسرائیل نے کئی ہزار سال پہلے کیا ہے۔ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں موت کی ڈر سے اپنے گھر بار کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ضلالت مسلط کی، بزدلی مسلط کی۔ پھر سموئیل علیہ السلام نے آ کر ان کے اوپر کوشش کی، اور یہ ساری تفصیل سموئیل کے جو صحیفے ہیں ان میں موجود ہے۔ کہ جب یہ لوگ بزدلی کی وجہ سے گھر بار چھوڑ کر کے چلے گئے تو سموئیل نے ان پر کافی کوشش اور محنت کی اور ان کو دوبارہ تازہ اور زندہ کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موتو کا جو لفظ ذکر کیا ہے، ہمارے اکثر مفسرین نے ان کو حقیقتاً موت سے تعبیر کیا ہے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ الم تر الی الذین، آیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، خرجوا جو نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ کئی ہزار تھے، حذر الموت موت کے خوف کی وجہ سے۔ جب موت کے خوف سے انہوں نے گھر بار چھوڑا، فقال لهم اللہ تو فرمایا اللہ تعالی نے ان کے لیے، موتو کہ شرم کے مارے مر جاؤ۔ یہاں موتو کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم حقیقتاً مر جاؤ، یہاں موت سے حقیقی موت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ موت کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ حقیقی موت مراد نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالی جانوں کو وفات دیتا ہے نیند کے وقت۔ اب نیند بھی موت نہیں ہے، حین موتہا اللہ نے فرمایا ہے،
اور یتوفل انفسا یعنی وفات دیتا ہے تو اس سے بھی موت مراد نہیں ہے، نیند مراد ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، سورہ بقرہ کے اندر وہاں بھی بے ہوشی مراد ہے، موت مراد نہیں ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، یہاں بھی مردہ دل لوگ مراد ہیں۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ الناس، یہاں بھی موت اور حیات سے حقیقی موت اور حیات مراد نہیں ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہاں بھی کوئی پیغمبر مردوں کو توڑے ہی زندہ کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جن کے دل مر چکے ہیں، جن کے حواس مر چکے ہیں، ان کو اللہ تعالی کی مدد سے دوبارہ کھڑا کرنے کی توفیق دلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں حذر الموت، موت کی وہ خوف سے، فقال لهم اللہ، پھر فرمایا اللہ نے ان کو موتو کہ شرم کے مارے مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالی نے ان کو دوبارہ اٹھا لیا، زندہ کر دیا۔ کیا معنی؟ جب یہ اس زمانے میں فلسطینیوں کے ڈر سے بے عزت ہو کر کے بھاگ گئے، بزدل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بغیرتی اور بزدلی کو موت سے تعبیر فرمایا۔ پھر جب سموئیل نے آ کر ان کو دعوت دی اور ان پر محنت کی اور ان پر کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، یعنی انہوں نے بغیرتی کو چھوڑ کر، بزدلی کی چھوڑ کر، سموئیل کے محنتوں کی وجہ سے یہ کھڑے ہو گئے۔ ثم احیاہم کا یہی معنی ہے۔ تو یہ دوبارہ ڈٹ گئے، موت کا ڈر ان سے زائل ہو گیا۔ سموئیل نے ان کو دعوت دی اور ان کی پرورش کی اور ان کو آمادہ کر دیا جنگ پر۔ ان اللہ لذو فضل، یقیناً اللہ تعالی صاحب فضل ہے، علی الناس، لوگوں پر، وہ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن زیادہ تر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، دیکھو جہاد کا حکم آ گیا۔ پہلے یہ سارے عائلی قوانین بیان ہوئی، پھر اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، بزدلی کرتے ہیں، یا جن کے گھروں اور خاندانوں کے اندر توڑ پھوڑ ہو، اختلافات ہوں، تو ایسے لوگ جہاد نہیں کر سکتے۔ جب لوگ ان چیزوں سے نکل آئیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وقاتلو، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور سمجھ جاؤ، ان اللہ کی یقیناً اللہ سمیع، سننے والے ہیں۔